کے پورے پاک کو سب سے پہلے بنایا اور اس وقت بنایا جب وقت بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، حتیٰ کہ نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہ تھا، سوائے رب العزت کی ذات تھی، کوئی بھی شے نہ تھی، تب اللہ نے بنایا اور آقا علیہ السلام کو اپنے نور کے پیدان سے بنایا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نبی نور بھی ہے، نبی نور بھی، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جو اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح ہے، وہ اپنا عقیدہ بھی قرآن ہی سے لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انہوں نے کسی اور کتاب کا حوالہ دیا، جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، بشر ہیں، وہ بھی عقیدہ قرآن ہی سے لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارا عقیدہ جو ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ صحابہ کا عقیدہ، وہ عقیدہ ہے جو نبی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس لیے نبی کی حقیقت نور ہے، نبی کا ظاہر بشر ہے، انسان جیسا ہے۔ اسی پر انشاءاللہ اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ ہاں الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہی صحیح عقیدہ ہے، وہی عقیدہ حقہ ہے، وہی نجات دہندہ عقیدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس بات اتنی سی ہے کہ جب دین کا معاملہ ہو اور جب دین میں نبی کا معاملہ ہو، نبی کے گھر والوں کی بات ہو یا نبی کی بات ہو، تو پھر عقل سے فیصلے نہ کیا کرو، دل اور عشق سے فیصلے کیا کرو۔ شاعر نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، کمیاں نکالنے، عقل کی بنیاد پر، عقل کے ترازو پر تولو گے، قسم خدا کی کبھی بھی نہ رسول اللہ کی ذات کو پہچان پاؤ گے نہ اللہ تک پہنچ پاؤ گے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جو بھی نبی سے محبت کر کے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے وہ عقل سے نہیں، عشق مصطفیٰ کے چراغ کی روشنی میں نبی کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں زیادہ دور نہ جا کر کے میں آپ کو سیدھے قرآن کریم کی جانب لے کر کے چلوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن جو ہے پورا کا پورا ہدایت ہے، لیکن قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ان تمام قرآن کے اندر جو آیات ہیں، جو سورتیں ہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جسے آیات مقطعات کہا جاتا ہے، قرآن کا ایک اور حصہ جسے آیات متشابہات کہا جاتا ہے، قرآن کا ایک حصہ جسے آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، تھوڑی علمی باتیں ہیں، توجہ سنیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ مقطعات کیا ہیں؟ مقطعات حروف کو کہتے ہیں جن کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی کو، مثلا الف لام میم، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم، الف لام را ترجمہ کسی کو نہیں معلوم، حا میم عین صاد کاف ہا یا عین صاد ترجمہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ وقت کا بہت بڑا عالم دین ہو، وقت کا بہت بڑا فقیہ ہو، وقت کا بہت بڑا مجدد ہو، وقت کا شیخ المشائخ ہو، حتیٰ کہ صحابیوں کو بھی میرے آقا سے براہ راست علم دین حاصل کرنے والے صحابہ کی جماعت کو بھی حروف مقطعات کا علم نہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے قرآن کریم نبی کی بارگاہ تک لانے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھی اس کا علم نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں،
جس کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے جس پیغمبر کے پہ نازل کیا ہے وہ رسول جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبریل بھی نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے نا، آپ قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر کو پڑھ لیں، کنز الایمان آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب جبریل امین سورہ بقرہ لے کر کے آئے اللہ کی جانب سے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ آیات پیش کی، تو جیسے ہی کہا یا رسول اللہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یہ حصہ الف لام میم، 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، میم الگ ہے، لام الگ ہے۔ جیسے جبریل نے کہا الف، میرے آقا نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ کہتے سبحان اللہ، جبریل حیران ہے کیونکہ جبریل کو بھی نہیں معلوم۔ جبریل نے کہا لام، نبی نے فرمایا فہمت، تو میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا میم، نبی نے فرمایا فہمت، تو میں سمجھ گیا۔ پھر جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، کیونکہ نبی کو یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں دیکھو جبریل کو میرا استاد ہے۔ تو بعض لوگ ہیں نا جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، وہ جبریل کو نبی کا استاد بھی کہتے ہیں۔ نبی نے بتا دیا کہ دیکھو جبریل میرا استاد کیسے ہو سکتا ہے، جو چیز جبریل کو نہیں معلوم ہے وہ مجھے معلوم ہے، جو جبریل کو نہیں معلوم وہ مجھے معلوم ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے، اس کے بعد ظاہر کتاب سے لے کر جہاں جہاں قرآن پڑھنے کے ہر کوئی ترجمہ کر سکتا ہے، تو نبی نے وہاں پہ خاموشی برتی، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کا معنی تو جبریل بھی جانتے ہیں، اس کا معنی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پر فہم تو میں سمجھ گیا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ جبریل بھی جانتے ہیں۔ لہذا نبی نے وہاں پہ خاموشی برتی۔ الف لام میم کی جب بات آئی، نبی نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب سب کچھ بنا دیا وہ تب بھی سب کچھ جانتا تھا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی چیزیں ہیں۔ تو آج کا دور بھی تھا، اللہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا جب میرے محبوب پر انگلی اٹھائی جائے گی، میرے محبوب کو کہا جائے گا انہیں پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے تحت قرآن کے اندر ایسی آیتوں کو نازل کر دیا تاکہ آنے والے زمانے میں جب لوگ میرے پیغمبر کو، میرے محبوب کے بارے میں کہیں گے کہ جبریل نے نبی کو پڑھایا ہے، جبریل نبی کا استاد ہے، تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہونی چاہیے جس کے بارے میں صرف میں جانوں، میرا محبوب جانے، دوسرا کوئی نہ جانے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جبریل دیکھو الف لام میم کا معنی تم نہیں جانتے، ہاں لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کا پیغمبر جانتا ہے۔ نبی نے پیغام دے دیا کہ جبریل میری طرح نہیں ہے، جب فرشتوں کا سردار، نوری شکل والا، نوری مخلوق بھی جب نبی کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، تو آج 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا انسان نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جبریل نے قرآن لے کر کے آئے۔ 3 شکلیں ہیں قرآن کی، مقطعات، متشابہات، محکمات۔ ان آیتوں کو الگ الگ تقسیم کیا گیا ہے، علماء نے، مفسرین نے نام رکھے ہیں صحابہ کی روشنی میں، صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو مقطعات کا مطلب آپ سمجھ گئے، اس طرح کے جو حروف قرآن میں ہیں، الف لام میم، الف لام را، حا میم، یا سین، اس طرح کے جو حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے، اس کا پیغمبر جانتا ہے، راز و نیاز کی بات ہے۔ اور عشق کے معنی میں تفسیر کی جائے، عشق کی تفسیر کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو، ہمارے تمہارے نبی کو اپنا محبوب بنایا، اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے نبی کو پیدا کیا، ان کے نور کو تخلیق فرمائی ہے، تو اللہ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے گا تو کوئی بھلا انسان ایسا بھی ہے اس دنیا میں جو کسی سے محبت کرے اور اپنے محبوب کو دوسروں کے حوالے کر دے؟ انسان کی فکر یہ ہے، انسانیت کی سوچ یہ ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صرف تنہا محبت کروں، کسی دوسرے کی نظر اس پہ پڑنے نہ پائے، کوئی دوسرا اسے تکنے نہ پائے۔
کسی دوسرے سے اس کی بات ہونے نہ پائے، یہ انسانی فطرت ہے، مگر خالق و مالک چونکہ ہر ایک انسانی فطرت سے پاک و صاف ہے، اس نے نبی سے بے پناہ محبت فرمائی، لیکن حق تو یہ ہے محبوب بھی بنایا ہے اور ہم گنہگاروں پہ کرم فرما کے ہمیں عطا بھی فرما دیا، اپنا محبوب ہمیں دے دیا، لیکن محبوب تو دے دیا، لیکن قرآن کی شکل میں نبی کی نعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ قرآن پوری امت پڑھے گی، قرآن صبح قیامت تک پڑھا جائے گا، ہر انسان پڑھے گا، ہر مسلمان پڑھے گا، لیکن قرآن ہی میں کچھ ایسی آیتیں رکھ دی جائیں جس کا معنی صرف اللہ جانے، اللہ کا پیغمبر جانے، اس طرح کوئی نہ جاننے پائے، تاکہ دنیا یہ جان جائے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو قرآن میں بھی کچھ ایسی آیتیں بنا دی ہیں جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں، اور وہ محبت کرنے والا خدا جانے اور اس کا معنی محبوب نبی کریم علیہ السلام جانے، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ آیات مقطعات، دوسرے نمبر کی جو آیتیں ہیں انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آیت سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو آیات متشابہات ہیں اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارا جو بھی ایمان ہے، عقیدہ ہے، یا تو ہم نے قرآن سے لیا ہے یا حدیث مصطفیٰ سے لیا ہے نا۔ مثلا اللہ نے فرما دیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اللہ نے فرما دیا نماز پڑھو، ہمارا عقیدہ بن گیا کہ نماز فرض ہے۔ اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، عقیدہ بن گیا کہ معبود صرف خدا، عبادت کے لائق صرف خدا ہے۔ تو یہ آیات ہیں قرآن کی جس سے عقیدہ بنتا ہے، نبی نے جو بیان کیا اس سے عقیدہ بنتا ہے، لیکن پورے قرآن سے عقیدہ نہیں بن سکتا۔ جو آیات متشابہات ہیں اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب آپ کو میں سمجھانے کے لیے دلیل دوں، مثال دوں۔ آیات متشابہات کیا ہیں، کون کون ہیں؟ بہت ساری ہیں۔ ایک مثال لے لیں آپ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک مقام پر ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ کیا گیا جو لفظی ترجمہ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن یہ بات بالکل پکی ہے کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے، جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، وہ ترجمہ، وہ ٹرانسلیشن اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمہ نہیں ہو پایا، کیونکہ آیت متشابہ ہے۔ متشابہ کا معنی ہوتا ہے اس میں شبہ ہو کہ آیا یہ چیز، یہ معنی، یہ ترجمہ واقعی وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اگر ہم اس سے وہی معنی مراد لے لیں اور وہی عقیدہ بنا لیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو یہ آیت متشابہ ہے، اس میں شبہ ہے، اس آیت سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جس طرح عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح ید اللہ، ید کا معنی ہاتھ، اللہ کا نام ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اگر آپ اس آیت کی روشنی میں عقیدہ بناؤ گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے ہاتھ بنا دیا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جسم و صورت نہیں ہے، وہ انسانی شکل و صورت پر نہیں ہے، اس کے پاس جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ لا مکان میں رہتا ہے۔ اگر ید اللہ کا معنی ہم نے ظاہری ترجمہ کر دیا تو اس سے معنی یہ بنے گا کہ اللہ کا ہاتھ ثابت ہو جائے گا، اور جب اللہ کا ہاتھ ثابت ہو جائے گا تو آپ عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا شعور عطا کیا ہے۔ ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ ہمارے کاندھے سے لگا، جب ہاتھ بنا دیا تو کاندھا بھی بنانا پڑے گا، جب کاندھا بناؤ گے تو سینہ بھی بنانا پڑے گا، جب سینہ بناؤ گے تو آپ کو پیر بھی بنانا پڑے گا۔ گویا کہ آپ نے اللہ کا ہاتھ بنانے کے چکر میں پورا جسم بنا دیا، پورا خود بنا دیا۔ آپ بنانے چلے تھے عقیدہ، بنانے چلے تھے عقیدہ اور ایمان، لیکن یہاں پر پورا خود بن گیا، پورا مجسمہ بن گیا، اور اللہ مجسمے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ظاہری شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ کے پاس اللہ کے لیے مکان نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو شخص مان لے کہ اللہ جسم والا ہے، اللہ کی شکل
شخص و صورت ہے وہ کافر ہوگا، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، اللہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے، اللہ جو ہے بولتا ہے مگر زبان سے پاک ہے، اللہ پکڑتا ہے اپنے دشمنوں کو مگر ہاتھوں سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ لامکان میں رہتا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اگر اس آیت سے آپ نے عقیدہ بنایا تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گے۔ پتہ کیا چلا کہ یہاں پر یہ آیت متشابہ، اس کا ترجمہ جو آپ کرو گے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ظاہری ترجمہ تو آیات متشابہات کا ہو سکتا ہے مگر اس سے مراد وہی ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ انسان کے علم کا کمال نہیں ہے، انسان کے پاس تو بہت تھوڑا سا علم ہے۔ تو کیا کہنا ہوگا؟ آیات متشابہات کا کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں، دو طرح کے قول۔ ایک تو یہ آسان تھا، کوئی بھی کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کہ اللہ کا جسم ہے، ہم کہیں گے ہرگز نہیں، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تو ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، اس ترجمے سے انکار بھی نہیں، لیکن اللہ کی مراد بھی نہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں اللہ و رسولہ اعلم، ان چیزوں کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ان کے حوالے کرو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پھر عوام نہیں، علماء جواب دیں گے، وہ تعویل کریں گے، یعنی ایسا معنی اخذ کریں گے، ایسا معنی لائیں گے کہ اللہ کی یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی منصوص ذوات کی تنقیص بھی نہ ہونے پائے، اس میں کمی بھی نہ ہونے پائے، اور ترجمہ بھی ہو جائے۔ کیسے؟ ید اللہ ظاہری ترجمہ اللہ کا ہاتھ، جو کہ غلط، لیکن ترجمہ یہی ہے ظاہری ترجمہ۔ اب اس کی تعبیر کیسے کریں گے کہ معنی بھی ہو جائے، بات بھی بن جائے کسی حد تک؟ تو تعبیر یوں کی جائے گی کہ پھر ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ قدرت کا ہاتھ کیا جائے گا۔ قدرت کا ہاتھ، دست قدرت کہا جائے گا، اللہ کا ہاتھ نہیں کہا جائے گا۔ بے ادبی بھی ہوگی اور ایمان پہ بھی فرق آئے گا۔ ہاتھ ثابت ہوگا تو پورا جسم ثابت ہوگا، اور اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ آپ امید سے سمجھ رہے ہوں گے یہ آیات متشابہات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ آیات متشابہ ہے، اس سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ان آیات سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جب ان آیات سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا تو آپ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ یہ بھی آیت متشابہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب آپ فرمائیے، میں نہیں کہوں گا، مجھے جب کہنا ہوگا تو میں یا رسول کہہ کے پکاروں گا، یا نبی اللہ کہہ کر پکاروں گا۔ اے محبوب جب مجھے کہنا ہوگا نبی اللہ کہوں گا، حبیب اللہ کہوں گا، رسول اللہ کہوں گا، طٰہٰ کہہ کے پکاروں گا، یاسین کہہ کے پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکاروں گا۔ اے محبوب جب مجھے بلانا ہوگا، جب مجھے تجھے یاد کرنا ہوگا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہوں گا۔ اے محبوب جب مجھے بولنا ہوگا تو میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بولوں گا۔ اے محبوب جب میں بولوں گا تو وَالضُّحَىٰ بولوں گا، وَاللَّيْلِ سَجَا بولوں گا۔ اے محبوب جب مجھے بولنا ہوگا تو میں تیری تعریف کروں گا، تیری شان کو بلند کروں گا، تیری عظمت کو بلند کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، تیری بلندی کا تذکرہ کیا جائے گا، تیرے درجات کا تذکرہ کیا جائے گا، تیرے حسب نسب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن اے محبوب یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح ہوں، یہ تم اپنے منہ سے کہو، میں نہیں کہوں گا۔ قل محبوب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح ہوں۔ یہ آیت بھی آیت متشابہ ہے، یعنی اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو ظاہری ترجمہ تو ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ ان لوگوں نے اسی چیز کو لے لیا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دو
آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لہذا ہم نے جو عقیدہ بنایا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، کہ ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا ہے، قرآن سے لیا. اس کا جواب کیا دیں گے؟ جواب قرآن ہی دے گا. وہ کیسے؟ ایک اور آیت متشابہ آپ نے قرآن کریم سے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور آگے فرمایا کمثلہ، یعنی اس کے نور کی مثال. ہم میں سے ہر کسی کا، ہر مسلمان کا، دنیا بھر کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک بھی ہے اور اللہ بے مثل و بے مثال بھی ہے. اس کی کوئی مثال نہیں، نہ اس کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی مثال ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اور آگے فرمایا کہ اس کی مثال یعنی اس نور کی مثال. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال قرآن میں فرمایا. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے نور کی مثال بھی کوئی ہے؟ ظاہر جس طرح ید اللہ کا ترجمہ وہ نہیں کیا جا سکتا جو ظاہری ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی اس کے نور کی مثال کا ظاہری ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے. تو یہاں پر بھی تعبیر کرنی ہوگی. تعبیر کیسے ہوگی؟ تعبیر اس طرح سے ہوگی کہ علماء تعبیر کریں گے اللہ نور السماوات والارض. معنی کیا ہے؟ معنی ہے اللہ ای منور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا اور اسی روشن کرنے والے نور کی مثال. تو اب اللہ کی نور کی مثال نہیں ہوگی، روشن کرنے والے نور کی مثال ہو جائے گی. اب یہ روشن کرنے والا نور ہے تو وہ ہمارے تمہارے نبی کی ذات ہے. اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. عزیزان گرامی، اور وہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراجا منیرا، اے محبوب ہم نے تمہیں چمکتا ہوا دمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے. اے محبوب جب میں نے تجھے بھیج دیا ہے، جب میں نے تجھے پیدا کر دیا، دنیا میں مبعوث کر دیا، ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تیری جلوہ دری ہو گئی. پورب سے پچھم تک، اتر سے دکشن تک ساری دنیا میں اجالا ہی اجالا ہے. تو یہاں پر بھی نبی کا نور مراد ہے، اس کی مثال اللہ نے بیان کی. ظاہری ترجمہ کرو گے تو اللہ کے نور کی مثال ہو جائے گی، اور اللہ کا نور اور اللہ کی ذات مثل و مثال سے پاک و صاف. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ یہاں آ جائیں. قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں. یہ آیت بھی آیت متشابہات ہے. جب ید اللہ کا معنی ظاہر نہیں کیا جا سکتا جو کہ اس کے جیسے ہی آیت ہے، تو قل انما انا بشر اسی کی جیسی آیت کا ظاہری ترجمہ تم نے کیسے کر دیا اور تم نے اس سے عقیدہ بنا لیا. اگر وہاں عقیدہ بناؤ گے تو ید اللہ پر بھی عقیدہ بنانا ہوگا، اور ید اللہ کا عقیدہ بناؤ گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اگر اس کو عقیدہ بنا لو گے تو اللہ کا جسم بنانا پڑے گا، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان تمہارے سینے سے نکل جائے گا. تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تو جب ید اللہ کا بھی ظاہری معنی نہیں لیا جا سکتا تو قل انما انا بشر مثلکم کا بھی ظاہری معنی نہیں لیا جا سکتا. اگر ظاہری معنی لو گے کہ اے اللہ تم نے خود فرمایا ہے نبی کو کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو گویا کہ نبی ہماری طرح ہو گئے. اگر ہم نے عقیدہ بنا لیا تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تو نور بنایا، بے مثل و بے مثال بنایا، ایسا بنایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ویسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور محبوب کی مثال نہیں بنائی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے یہ فرمایا جب اللہ کے نبی بشر نہیں ہے، ہماری تمہاری طرح نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے کیوں کہا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ اس کی ضرورت کیا پیش پڑی؟ یہ کہلانے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اس کے دو جواب ہیں.
دو جواب ہیں. پہلا جواب سنیں اور ایمان کو تازہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی یہی عقیدہ اور ایمان عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی یہ آیت کریمہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا ہوں. اس کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کی دوسری آیات کو پڑھنا ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کا تذکرہ کیا. واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، عقیدے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بہت تفصیلی واقعہ. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام جھوٹے خداؤں کا قلعہ کما کیا اور ثابت کیا اس کائنات کا تنہا خالق و مالک اللہ ہے. اس کے سوا کوئی اور خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اس کے سوا کوئی اور خالق اور مالک نہیں ہو سکتا. تنہا وہ ہے جو اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کسی اور کی شان نہیں ہے. نمرود کو پتہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا. سوال کیا ابراہیم کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ ابراہیم نے جواب دیا تجھے خدا کیسے مانوں، کیونکہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. وہ بے وقوف تھا، مردود تھا، اس نے عقل سے کام لیا. اپنی قید سے، قید خانے سے دو لوگوں کو بلوایا جس میں سے ایک کو رہائی ملنے والی تھی، رہائی کا پروانہ ملنے والا تھا، آزادی کا پروانہ ملنے والا تھا. ایک وہ تھا جسے سزائے موت دینا تھا اور موت کے گھاٹ اتارنا تھا. دونوں قیدیوں کو بلایا گیا. جس کو سزائے موت ہونی تھی اس سے کہا مجھے کیا سزا سنائی گئی ہے؟ اس نے کہا قیدی نے اے بادشاہ، اے نمرود مجھے موت کی سزا سنائی گئی ہے. نمرود نے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہا جا میں نے تجھے زندگی دے دی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اور اس کو آزادی کی جو ہے پروانہ مل چکا تھا. اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے جو ہے آزاد کر دیا گیا ہے، مجھے کوئی سزا نہیں ہوگی. اس کو بلایا، جلادوں نے حکم دیا جاؤ اس کا تن سر تن سے جدا کر دو. عزیزان گرامی، ابراہیم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے نمرود ابراہیم دیکھو میں نے بھی جس کو مارنا تھا اسے زندگی دے دی، جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بچکانی اور پاگل پن کی دلیل پر آپ مسکرائے اور اس کا جواب دینے کے بجائے آپ سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف بھی ہے، یہ مردود کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہے، اس کے دماغ میں عقل بھی نہیں ہے. آپ نے اس پر کوئی جرح نہ فرمایا بلکہ دوسری دلیل پیش فرما دی. اور دوسری دلیل کیا تھی؟ آپ نے ترنت کہا اے نادان، اے نمرود، اگر وہ خدائی کا دعوے دار ہے تو میرا رب وہ ہے جو پورب سے پچھم نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو ذرا ایک بار پچھم سے سورج کو نکال. حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش فرمائی، اتنی مضبوط دلیل، دلیل الوہیت، خدا ہونے کی دلیل. نمرود تو نہ نکال سکا. قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب نمرود نے حضرت ابراہیم کی جانب سے الوہیت پر اتنی زبردست دلیل کو سنا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اکڑ گیا. ابراہیم کو آگ سے نمرود میں ڈالنے کا پروانہ صادر کیا. عزیزان گرامی، نمرود تو خدا نہ بن سکا، یعنی نمرود تو ابراہیم کی دلیل پر ثبوت نہ پیش کر سکا، لیکن وہ دلیلیں ابراہیم نے تو قائم رہی نا، تاریخ کے صفحات پر محفوظ رہی. جو ابراہیم نے خدا ہونے کی دلیل کو پیش کیا تھا، فرض کر لیں کہ اگر نمرود نے پچھم سے سورج کو نکال دیا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑ جاتا، نمرود کو خدا ماننا پڑ جاتا، لیکن نمرود سے نہ ہو سکا. لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کی جو دلیل قائم فرمائی تھی وہ نسل بعد نسل میرے آقا علیہ السلام کے جو ہے بارگاہ تک یہ دلیل پہنچتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن نازل ہوا کہ ابراہیم نے خدا ہونے کی یہ دلیل قائم فرمائی تھی. نمرود اس کو ثابت نہ کر سکا، دنیا کو کوئی شہنشاہ ثابت نہ کر سکا، دنیا کا کوئی انسان اس دلیل کو ثابت نہ کر سکا. سورج اپنے جو ہے نظام سے چلتا رہا، کبھی بھی پچھم سے نہیں نکلا. لیکن ایک وقت وہ آیا جب میرے آقا علیہ السلام نے مقام صحابہ ہے، علی شیر خدا ہے اور ان کی خاطر میرے آقا نے پچھم سے سورج کو واپس پلٹا دیا، پچھم سے سورج کو واپس پلٹایا.
نمرود نہ نکال سکا، ہمارے تمہارے نبی نے نکال دیا۔ اللہ نے جو ہے دیکھا، اے میرے پیغمبر، خلیل اللہ نے، میرے خلیل نے، میرے ابراہیم نے نمرود کے سامنے ایک دلیل پیش کی تھی خدا ہونے کی، نمرود نہ کر سکا، محبوب تو نے کر دکھایا۔ میں بھی سورج کی طرف سے نکالتا ہوں، تو نے بھی پچھم سے نکال دیا ہے۔ کہیں یہ زمانے والے اس دلیل ابراہیمی کی بنیاد پر تجھے خدا نہ کہہ دے، قل انما انا بشر، اپنی زبان سے کہہ دو کہ اے لوگوں میں تمہارے جیسا ہوں، تاکہ کوئی بھی تم کو خدا نہ کہنے پائے۔ اس لیے کہلوایا، اس لیے کہلوایا، اے لوگوں میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، میں بھی آرام کرتا ہوں، میں بھی تجارت کرتا ہوں، میں بھی صبح و شام کرتا ہوں، میرا بھی باپ عبداللہ ہے، میری بھی ماں آمنہ ہے۔ لوگوں میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، کوئی تمہیں خدا نہ کہنے پائے۔ تمہاری وجہ سے محبوب، تم تو لوگوں کو خدا کی جانب بلانے آئے تھے، تم تو لوگوں کو خدا کے در پہ سجدہ کرنے کا سلیقہ دینے آئے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سورج کے پچھم نکالنے سے لوگ تمہیں خدا کہنے لگ جائیں۔ لوگوں سے کہہ دو، اپنی زبان سے کہہ دو، تم نے ہی نا سورج کو پچھم سے نکالا ہے، تو میں نہیں کہوں گا، قل تم ہی کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تو تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ کافروں سے کہلوایا، کافروں سے کہلوایا۔ عزیزان گرامی، ایک دلیل آپ نے سنی، گویا پتہ کیا چلا کہ یہ بشر کہلوانا اور مثلکم کہلوانا یہ کوئی عام فرمان نہ تھا، بلکہ ایک پس منظر کی بنیاد پر تھا۔ دلیل ابراہیمی کو مسترد کرنے کی بنیاد پر تھا کہ کوئی لوگ بھی ان کو خدا نہ کہنے پائیں۔ محبوب تیری ذات وہ ہے کہ خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، اس لیے تجھے کہنا ہوگا، ورنہ لوگ تیری عبادت کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ لوگ ابراہیم کی دلیل کی بنیاد پر تجھے خدا مان لیں گے۔ لوگوں سے کہہ دے، اے لوگوں میں تمہاری طرح ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا یہ کام ہے، خدا کا یہ نظام ہے جو کائنات کی وہ شام چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر ایک بات اور سمجھتے چلیں، سورج جو ہے نا وہ اللہ کے حکم پر جب سے بنایا گیا آج تک چل رہا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی بھی ہو وہ چل رہا ہے۔ ساری دنیا کوئی بھی ٹائم بنانا چاہتی ہے، ساری دنیا کوئی سفر کرنا چاہتی ہے، کوئی اپنا منصوبہ تیار کرنا چاہتی ہے، تو ساری دنیا ٹائم کی محتاج ہے، یعنی سورج کی محتاج ہے۔ سورج کو دیکھ دیکھ کر کے اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا نظام الاوقات، اپنا منصوبہ تیار کرتی ہے۔ مگر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی باقی دنیا میں ایسی ہے کہ سورج تو اپنے نظام سے چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع آیا ہے مقام صحابہ میں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے علی کی نماز عصر کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا ہے، تو سورج سے اگر ہم اور آپ سوال کریں، اے سورج، کیا تو جب سے بنایا گیا ہے، جب سے تو پورب سے نکلتا ہے، کیا تیرے ساتھ آج تک ایسا ہوا؟ کیا تو کسی کی خاطر بھی نکلا ہے؟ سورج جواب دے گا، نہیں، میں تو ہر کسی کے لیے بنایا گیا ہوں، ہر کسی کو روشنی دینے کے لیے بنایا گیا ہوں، ہر کسی کا سویرا کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں۔ میرا ایک وقت ہے نکلنے کا، ایک وقت ہے ڈوبنے کا، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مجھے اپنے کام سے مطلب ہے، ایک وقت پہ نکلنا ہے اور وقت ہی پر ڈوب جانا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر جس دن علی نے نماز عصر قضا کی ہے، نبی نے سورج کو پچھم سے نکالا ہے، اس روز پوچھو گے تو سورج کچھ اور جواب دے گا، اے لوگوں، روزانہ میں اپنی مرضی سے، خدا کے حکم سے، اپنے نظام سے چلتا تھا، وقت پر نکلتا تھا، وقت پر ڈوب جاتا تھا، مگر آج اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ آج تو کب ڈوبے گا، تو یہ جواب میں نہیں بلکہ علی دے گا، علی دے گا۔ آج علی سے پوچھو اس کی نماز کب ختم ہوگی، جب اس کی نماز ختم ہوگی، آج کبھی میں ڈوبوں گا۔ عزیزان گرامی، گویا کہ حضرت علی نے اور حضرت علی کے ذریعے سے نبی نے یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، دیکھو، تم ہمیشہ سورج کو دیکھتے رہتے ہو، سورج کو تکتے رہتے ہو، نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر کے دیکھو، سورج تمہیں دیکھتا رہ جائے گا، سورج تمہیں تکتا رہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، رب نے فرما دیا، محبوب لوگوں سے کہہ دو میں تمہاری طرف، تاکہ تمہیں خدا نہ کہنے پائے۔ دوسرا جواب، اب یہ سارے جوابات کوئی ہم اپنی جانب سے نہیں دیتے،
یہ سارے جوابات صحابہ کرام کی عقیدے کی بنیاد پر، ان کے فرمان کی بنیاد پر کتابوں میں لکھا ہوا۔ سید المفسرین ایک صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں اور نسب میں میرے آقا کے بھائی لگتے ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، نبی کے خاندانی ہیں۔ ان کا یہ جواب ہے۔ جلالین ایک بہت بڑی قرآن کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کیا؟ انما انا بشر مثلکم ای مثل الکفار۔ دوسرا جواب سنیں، یعنی اللہ نے جو فرمایا محمود کہہ دو میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کے فرمودات کی روشنی میں، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کی روشنی میں، صاحب جلالین نے لکھا مثلکم سے مراد مثل الکفار ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے اے پیغمبر آپ اپنے صحابیوں سے نہیں بلکہ مکہ کے کافروں سے، ابو لہب سے کہہ دو، ابو جہل سے کہہ دو، عتبہ و شیبہ سے کہہ دو، ان ظالموں سے کہہ دو کہ اے مکہ کے کافروں میں تمہاری طرح۔ اچھا یہ نبی کو کافروں سے کہنے کی ضرورت بھی پیش آئی؟ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کے بعد، عمر شریف کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا نبی کے دامن کو تھام لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پر ان ظالموں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ و شیبہ نے، مکہ کے ظالموں نے نبی پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہی لوگ جو نبی کو صادق کہا کرتے تھے، نبی کو امین کہا کرتے تھے، نبی کو سچا سچا کہا کرتے تھے، نبی کی صداقت و امانت کی گواہی دیا کرتے تھے، نبی نے نبوت کا اعلان کیا، سارا مکہ ظالم ہو گیا، سارا مکہ دشمن ہو گیا، سارا مکہ آپ کا مذاق بنانے لگا، سارے مکے والے آپ کا تمسخر اڑانے لگے، سارے مکے والے آپ پر ووٹ کرنے لگے، حتیٰ کہ موقع یہ آیا کہ کبھی نبی کے جو ہے پشت احمد پر اونٹ کی اوجھری ڈالی جا رہی ہے، اونٹ کی گندگی ڈالی جا رہی ہے، کبھی نبی کے مبارک راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی نبی کے مبارک پشت احمد پر کوڑے ڈالے جا رہا ہے، کبھی نبی کے مبارک قدموں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، کبھی نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی نبی علیہ السلام پر حد کر دیتے ہیں۔ 3 سال کے لیے مکہ مکرمہ پہ نبی کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی نبی سے مل نہیں سکتا، کوئی نبی کو کھانا کھلا نہیں سکتا، کوئی نبی سے مشورہ کر نہیں سکتا، کوئی نبی کا ساتھ دے نہیں سکتا، جو بھی ان کا ساتھ دے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ نبی کا 3 سال تک مکہ مکرمہ میں، اس شہر مکہ میں جس میں خدا کا گھر ہے، جس میں خدا کا گھر ہے، جس میں خدا کا محبوب پیدا ہوا ہے، اسی کے شہر میں، اسی کے شہر کے ظالموں نے 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں میرے آقا کو قید کر دیا جاتا ہے، محصور کر دیا جاتا ہے، کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی پانی نہیں پلا سکتا، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 سال اس طرح سے گزرے ہیں، جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو جو ہے درختوں کے سوکھے پتوں پہ گزارا کیا گیا ہے، اور کھجور کی جو ہے گٹھلیوں کو چوس کر کے گزارا کیا گیا ہے، مہینوں چولہا نہیں جلاتے، اللہ کے پیغمبر نے اس انداز سے زندگی گزاری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے تو اللہ نے فرمایا، اللہ چاہتا اپنی جانب سے فرشتوں کو بھیج دیتا، بلکہ فرشتے تو منتظر ہوں گے، مولا تیرے محبوب پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم کب کام آئیں گے؟ نہیں، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عزیمت کا درس دیا جا رہا ہے، صبر و استحکام کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اے دنیا والوں، اے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام کا دامن تھامنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو منزل ایسی ہے کہ عشق کا یہ مقام مرتبہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے، بلکہ آگ کے دریا میں ڈوب کے جانا ہوتا ہے، تب خدا کی رسائی ملا کرتی ہے۔ لوگوں تمہارے سامنے ایسے چیلنجز آئیں گے، کبھی تمہیں گرم گرم ریت میں دوڑایا جائے گا، کبھی تمہاری ننگی پیٹھ پر جو ہے وزنی پتھر رکھا جائے گا،
کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، آج دنیا بھر کے مسلمان بالعموم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے کون سا ظلم ہے جو آج نہیں کیا جاتا. آج آزادی کے نام پر اقلیت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی لنچنگ کی جاتی ہے. آپ نیوز دیکھیں، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کی نظر کسی نہ کسی وقت میں صبح سے شام تک آپ کی پڑے گی کہ کہیں پر کسی مسلمان کی دکان کو جلایا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کی بستی کو جلایا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے، کہیں سرعام مسلمان کی لنچنگ کی جا رہی ہے، کہیں کسی مسلمان خاتون کی چادر چھینا جا رہا ہے، کہیں کسی کو یتیم بنایا جا رہا ہے، کہیں کسی کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں کسی پہ الزام لگا کر کے اس کی عمر تباہ و برباد کی جا رہی ہے. آئے دن ہمارے سامنے یہ سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم اور آپ بھی اور ساری دنیا کے مسلمان امریکہ کو کون نہیں جانتا، اور عراق کو برباد کر دیا، سیریا کو برباد کر دیا، افغانستان کو برباد کر دیا، ایک دو نہیں، 100-200 نہیں، لاکھوں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر دیا، مسلمان بستیوں کو کھنڈرا کر تبدیل کر دیا. ساری دنیا کا مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دنیا سے وہ یہی کہنا چاہتا ہے، اے لوگوں، اے حکمرانوں، تم مجھے مسلمان نہیں مانتے، نہ ماننا، لیکن کم سے کم اپنی طرح انسان تو مانو، اپنی طرح انسان تو سمجھو. مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے. جیسے تم انسان ہو، تمہارے بچے انسان ہیں، تمہاری عورتیں انسان ہیں، ویسے ہم بھی انسان ہیں. ہندوستان کے اندر یا دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ یہی کہے گا، اے لوگوں، مجھے بحیثیت مسلمان مت دیکھو، مجھے اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے ہوئی شکل میں نہ دیکھو، اپنی طرح انسان سمجھ کر کے دیکھو. تو مجھ پر یہ ظلم نہ کرتے. یہ امریکہ افغانستان کو برباد کرتا ہے، عراق کو برباد کرتا ہے، ملک شام میں جو ہے بمباری کرتا ہے، دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے. وہاں کے مسلمان بھی یہی کہتے ہوں گے کہ لوگوں، ظلم کرنے والوں، ہمیں مسلمان نہیں، انسان ہی سمجھ لو. اگر انسان سمجھتے تو جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، کوئی ہماری بستیوں پہ بم نہ گرائے، کوئی ہماری بستیوں پر کھولے نہ داغے، کوئی ہماری چھاتیوں کو چھلنی نہ کرے، ہم بھی وہی چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان کی اولاد ہیں، ہمارے بچے بھی انسان ہیں، ہماری عورتیں بھی انسان ہیں. اے لوگوں، اے حاکموں، اے تخت و تاج پر بیٹھنے والوں، مسلمان نہیں، انسان ہی سمجھ لو. ہمیں انسان ہی سمجھ کر ہمارا حق ہمیں دے دو، ہماری آزادی ہمیں دے دو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو. بلا تمثیل میرے آقا علیہ السلام نے بھی مکہ کے کافروں میں دیکھا کہ جس نے میری نبوت پر دامن اسلام کو تھامنا تھا تھام لیا. ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، عمر نے دامن کو تھام لیا، عثمان غنی نے دامن کو تھام لیا، بلال حبشی نے دامن کو تھام لیا، صہیب رومی نے دامن کو تھام لیا، یسار نے دامن کو تھام لیا ہے، اور تمام صحابہ نے جو ہے میرے آقا کے دامن کو تھام لیا ہے، نبی کو نبی مان لیا ہے، رسول کو رسول مان لیا ہے. ابو جہل نے نہیں مانا ہے، ابو لہب نے نہیں مانا ہے، عتبہ شیبہ نے نہیں مانا ہے. ظلم کر رہے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجھڑی ڈالتے ہیں. نبی نے فرمایا، نبی کے خدا نے دیکھا میرے محبوب پہ ظلم کیا جا رہا ہے، میرے محبوب پہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے. اے محبوب، قل انما انا بشر مثلکم، ان کافروں سے کہہ دو، اے کافروں، تم مجھے نبی نہیں مانتے نہ مانو، مجھے رسول نہیں مانتے نہ مانو، مجھے خاتم المرسلین نہیں مانتے نہ مانو، انسان ہی مان لو، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ہوں، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جس طرح تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، جس طرح تم جو ہے خوشیاں کی زندگی چاہتے ہو میں بھی یہی زندگی چاہتا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں، تم مجھ پہ ظلم نہ کرو، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. تو گویا کہ اللہ نے قل انما انا بشر مثلکم ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے طرح بشر ہوں. یہ کافروں سے کہلوایا تھا، مکہ کے کافروں سے کہلوایا تھا. صحابہ کی فرمودات موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں ہمارے لیے موجود ہیں. یہ قول جو ہے قرآن کا یہ کافروں کے لیے تھا. ابو جہل سے کہہ دو، ابو لہب سے کہہ دو، عتبہ شیبہ سے کہہ دو، مکہ کے سرداروں سے کہہ
ظلم نہ کرو، میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ، میرے راستے میں کوڑا نہ ڈالو، میرے پیٹ پہ گندگی نہ ڈالو، میرے کانٹوں کو شہید نہ کرو، میرے قدموں کو زخمی نہ کرو، میرے بدن سے خون مت نکالو۔ اے لوگوں، میں تمہاری ہی طرح ہوں۔ گویا کہ اگر کوئی شخص پھر وہیں لوٹ کر آئی آیت متشابہات، اگر اس کا ظاہری معنی کرو گے، جو کہ ظاہری معنی بنتا ہے میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، ظاہری معنی کرو گے تو گویا کہ تمہارے ظاہری معنی کی بنیاد پر نبی کی ذات پر کیچڑ پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کیسے؟ کیونکہ تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی، یعنی ابو جہل میں تمہاری طرح ہوں۔ تو گویا کہ آج کا مسلمان اگر اس آیت کی روشنی میں نبی کو اپنی طرح کہے گا تو گویا کہ نبی ابو جہل کی طرح ہو گئے، نبی ابو لہب کی طرح ہو گئے، نبی عتبہ شیبہ کی طرح ہو گئے۔ قسم خدا کی، جب نبی عتبہ شیبہ کی طرح نہیں ہو سکتے، ابو جہل و ابو لہب کی طرح نہیں ہو سکتے، تو یقین جانیے پھر یہ آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ وہی ہے جو آپ نے سنا ہے، ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے فقط کافروں سے کہلوایا تھا۔ جب بات صحابہ کیا، بات دونوں سنی، ایمان پیدا کیا، امید ہے آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ کافروں سے کہلوایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ وجوہات میں نے بیان کر دیے اس وجہ سے کہلوایا۔ لیکن جب صحابہ کی بات آئی، جب ایمان والوں کی بات آئی، جب کلمہ پڑھنے والوں کی بات آئی، جب وہ شام نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے اٹھنے والوں کی بات آئی، تو نبی علیہ السلام کی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود، میرے آقا علیہ السلام اکثر صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے روزہ رکھنا، نبی کا خاصہ، نبی کا خاصہ ہے۔ اور یہ صوم وصال ایک تو عام روزہ ہے، صوم کا معنی روزہ، ایک تو عام روزہ ہے جو ہر مسلمان رکھ سکتا ہے، ایک سحری کرتا ہے اور شام کو افطاری کرتا ہے۔ پر صوم وصال کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں نہ تو سحری کی جاتی ہے نہ افطار کی جاتی ہے، بنا سحری روزہ رکھنا ہے، بغیر افطار کی روزہ رکھے رکھنا ہے، مسلسل رکھنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے، کبھی افطار نہیں کرنا، کبھی سحری نہیں کرنا۔ نبی پاک صوم وصال کرتے تھے، کبھی سحری نہیں، کبھی افطار نہیں۔ نبی کے صحابہ نے دیکھا، نبی کے سب سے بڑے عاشق تھے، نبی کے غلام تھے، نبی کے دیوانے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا نبی ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے، نبی کے دیوانے، نبی کے چاہنے والے صحابہ نے بھی دیکھا اور اپنے نبی کے نقش قدم پہ عمل کرنا چاہا، نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہا، نبی کی محبت میں جو ہے انہوں نے بھی یہ قدم اٹھا لیا، صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ صوم وصال بغیر سحری کا روزہ، بغیر افطاری کا روزہ، یعنی بھوکا پیاسا رہنا، نہ افطاری کرنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ نبی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے، ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی کمزوری نہیں آتی تھی، ہفتوں گزر جاتے تھے، نبی صحت و توانائی سے بھرپور تھے، نبی کی طاقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک نبی کی طاقت کو جو بیان کیا گیا ہے، جانی جو ہے انسانوں کے برابر نبی کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارا تمہارا نبی صرف نبی نہیں، سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی صوم وصال رکھتے ہیں، بغیر سحری کے، بغیر افطار کے روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی رکھنا شروع کیا، ایک دن ہوا، دو دن ہوا، پریشان ہونے لگے، بھوک ستانے لگی، پیاس ستانے لگی، نمازوں میں نمازی کم ہونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھنا چاہا، نبی نے سوال کیا تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ میں نے آپ کو جو ہے صوم وصال کرتے دیکھا تھا، ہم دیوانے بھی آپ کے نقش قدم پر عمل کرنے لگے، ہم نے بھی صوم وصال رکھنا چاہا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جملے پہ غور کیجیے گا، نبی نے ارشاد فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، کوئی آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے، وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، لیکن اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ تم میں کوئی کیا میری طرح ہے بھی، کوئی میری طرح ہے جو میرے جیسا کرنا چاہتے ہو؟ اے میرے صحابہ میرے جیسا کام مت کرو، جو میں کہوں صرف وہی کیا کرو، صرف وہی کیا کرو، کیونکہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے جو اللہ نے میرا مرتبہ بنایا۔ جب تم چلتے ہو تو فرش زمین پہ چلتے ہو، اور جب مجھے چلنا ہوتا ہے تو عرش سے گزر جایا کرتا ہوں۔ تمہاری انگلیوں کو کاٹو گے، پانی خون نکلے گا، اور میری انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کرتے ہیں۔ تم جو ہے چاند کو دیکھتے رہ جاتے ہو، میرے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ ایُّکُم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے، تم میں سے کون میرے جیسا، یعنی تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے پڑھی، وہاں پر اللہ نے کہلوایا انما انا بشر مثلکم، لوگ
لوگوں میں تمہاری طرح ہوں۔ وہ کافروں سے کہلوایا، دشمنوں سے کہلوایا، ظالموں سے کہلوایا، تاکہ وہ ظلم نہ کریں، انہیں احساس ہو جائے کہ ہاں یہ بھی انسان ہے، یہ بھی دل رکھتا ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ اے لوگوں، میں بھی درد مند ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی چوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ انا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح ہوں، تمہیں بھی چوٹ لگتی ہوگی، تمہیں بھی درد ہوتا ہوگا، لہذا ظلم نہ کرو، میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ کافروں سے کہلوایا، مگر جب صحابہ نے، قسم خدا کی صحابہ نے نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھا تھا، نبی کی طرح جو روزہ رکھا تھا نا، اپنے جیسا نہیں سمجھا تھا۔ صحابہ نبی کے عاشقوں کی جماعت کا نام ہے، عاشقوں کی جماعت کا نام ہے۔ انہوں نے تو محبت بھی ایک کام کر لیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کرتا دیکھا، ہم بھی بے چین ہو گئے کہ ہم بھی اپنے نبی کے جیسا کام کر لیں۔ تو نبی نے فرمایا، ارے لوگو، کیا تم میری طرح بن سکتے ہو؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو نور خدا ہوں، کیا تم میری طرح ہو؟ ایوب مثلی، کیا تم میرے جیسے ہو؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا پیغمبر بے مثل و بے مثال ہے، نور سے بنایا گیا ہے، ظاہری شکل و صورت میں اس لیے آیا ہے کیونکہ نور کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھے۔ مثال سے آخری بات، یہ نور ہے، نور عربی لفظ ہے، روشنی کو نور کہتے ہیں، انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، اور ہماری آپ کی زبان میں روشنی، اجالا، جو چاہے کہیں۔ عربی میں روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ روشنی ہے، ابھی فرض کر لیں کہ لائٹ بند ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا، پھر اگر ہم آپ سے کہیں یا آپ سے کوئی کہے کہ فلاں چیز ذرا ہمیں لا کر کے دے دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ لائٹ کو آ جانے دو، اجالا ہو جانے دو، سویرا ہو جانے دو، اندھیرے میں کیسے دوں، اندھیرے میں کیسے آپ کے پاس آؤں، کیسے آؤں؟ پتہ یہ چلا کہ روشنی کا کام، نور کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ملانا۔ توجہ دیجیے، روشنی کا کام ہے ایک دوسرے کو ملانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کو خدا سے ملانے آئے۔ یہ بندے، نبی اگر نور نہ ہوتے، ساری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ساری کائنات میں ظلمت ہی ظلمت تھی، ساری کائنات میں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بندے اللہ تک پہنچے، ہمارے تمہارے نبی کو نور بنا کر کے بھیجے، تاکہ اس نور کی روشنی میں یہ بندے خدا تک پہنچ جائیں۔ لیکن انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی حقیقت کو نوری بنایا، اور وہ نور بندوں تک پہنچ جائے، اس لیے اس حقیقت پر انسانوں کا لباس چڑھا دیا۔ یہ انگلی ہے بیچ کی، یہ اوپر والی سے بھی مل سکتی ہے، نیچے والی سے بھی مل سکتی ہے، مگر نیچے والی ڈائریکٹ اوپر والی سے نہیں مل سکتی۔ ہمارے تمہارے نبی یہ مثال نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نبی وہ ہے جو خدا سے بھی مل لیتا ہے، بندوں سے بھی مل لیتا ہے، مگر بندے وہ ہیں جو خدا سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے۔ انہیں اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے نبی کے دربار میں جانا ہوگا، پہلے نبی کی غلامی کا دامن تھامنا ہوگا، خدا بھی مل جائے گا، خدا کی جنت بھی مل جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نور کی شکل میں بنایا، نور بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے تمہارے نبی کی ذات نورانی ہے، وہ آپ نوری بشر ہیں، سید البشر ہیں، نہ ان کے جیسا آج تک کوئی پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔